یہ ابھی تازہ واقعہ جو ہوا ہے انسیڈنٹ، اللہ رحم کرے انڈیا میں. اور ابھی کل میں نیوز دیکھ رہی تھی گنگا رام ہاسپٹل میں 5 سال کی بچی کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں، لوگ یہ وجہ دے دیتے ہیں جی آپ اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں، اس طرح کا یہ سب کچھ کرتی ہیں تو اس لیے ایسا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پورے یورپ میں ہر طرف، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان میں تو ڈریسنگ یہی ہے، تو یہاں پہ یہ سب کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہاں پہ موسٹلی جو ہے گرلز ہیں. ویسے تو پوری دنیا میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ تو بہت ہی زیادہ ہے نا. تو ہر طرف آپ کو خاتون خانہ ایسے ہی کپڑوں میں نظر آئیں گی. تو کیا یہاں کے مردوں میں مردانگی نہیں ہے، یا وہ مرد کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں؟ تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہے نا وہ پہلے تو اس کانسیپٹ کو سمجھے نا کہ مردانگی اور درندگی میں کتنا فرق ہے اور کیا فرق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک تھی. آج ہی ہم آئے ہوئے تھے کیفے، بڑا خوبصورت سا، مجھے بڑا اچھا لگا، بڑا پیارا سا لگا. چھوٹا سا، باہر ان کا سٹنگ ارینجمنٹ زیادہ تھا، اندر جو ہے نا وہ چھوٹا سا تھا بالکل، لیکن بڑا پیارا تھا. میں نے سٹارٹنگ میں جو دیکھے نا، مجھے لگا کہ وہ کاٹن کینڈی اور میرے بیٹے کو بہت پسند ہے. وہ کہتا مجھے گرین کلر والے چاہیے لیکن بعد میں نے دیکھا کہ وہ آرٹیفیشل کپ تھے اور اس میں جو ہے نا وہ آرٹیفیشل نیٹ رکھی ہوئی تھی. خیر جی، میں جہاں پہ بھی جاتی ہے نا، یہاں پہ یورپ میں زیادہ تر ہر جگہ جو ہے نا وہ فیمیل ورکر بہت زیادہ، مطلب میل بھی ہے لیکن فیمیل تو بہت ہی زیادہ. آپ کسی کافی بار میں دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ کہیں پہ بھی چلے جائیں، لائک آپ کسی جو ہے وہ مارکیٹ میں چلے جائیں اپنی گروسری کرنے کے لیے، یا آپ جو ہے وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے، کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے لیے دیکھ لیں، بہت زیادہ. ایک تو یورپ میں ویسے ہی خواتین کی تعداد بہت زیادہ، یورپ میں کیا پوری دنیا میں بہت زیادہ، یورپ میں تو بہت ہی زیادہ ہے نا. تو آپ ہر طرف دیکھیں گے خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو ان کو دیکھ کے نا میں کہہ رہی تھی کہ یار، یہ جو سب کو ہی پتہ ہے انڈیا میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر کے ساتھ، تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی جی، میک اپ کیا ہوا تھا، یہ کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا. اس وجہ سے جو ہے نا وہ مردوں کے اندر دیکھ کے جو ہے وہ سیکس ڈیزائر پیدا ہوتی ہیں یا فیلنگز آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ. مجھے یہ بتائیں کہ یورپ میں تو سب لیڈیز کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے. ایون کہ جب گرمی آتی ہے، اب اٹلی میں دیکھ رہی ہوں تو بالکل کم سے کم ڈریسنگ ہوتی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ تو ریپ کیسز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے مردوں میں مردانگی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے مردانگی اور درندگی میں فرق ہے. اور چلیں اس ڈاکٹر کو بھی چھوڑ دیں، میں مانتی ہوں وہ ڈاکٹر ہوگی، خوبصورت ہوگی، اس لیے ایسا ہوا. ہمارے ہاں تو مطلب جو برقع پہنا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. چلے برقعے والیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے بات چیت کی ہوگی، اپنی آواز سے اٹریکٹ کیا ہوگا یا آنکھوں سے. ہمارے ہاں تو چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. پاکستان میں زینب کے ساتھ کیس ہوا تھا، 7 سالہ زینب، بڑی معصوم تھی، بڑا ہنگامہ ہوا، بڑے جو ہے وہ اسٹرائکس وغیرہ بھی ہوئیں. چلیں زینب کا بھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو خوبصورت لگ گئی ہوگی. بچیاں آج کل ظاہری بات ہے ہم سوشل میڈیا پہ پکچرز وغیرہ ڈالتے ہیں. بلیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ابھی 4-5 سال پہلے مجھے یاد ہے، یہاں آنے سے پہلے یورپ میں نے بلی کا سنا تھا، لاہور میں واقعہ ہوا. کسی کافی پاورفل اس کا فیملی کا بچہ تھا، گھر میں کیٹ تھی، 16-17 سال کا وہ اسکول گوئنگ بچہ، پتہ نہیں بیکن ہاؤس کا کیچیسن کا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس نے بلی کا بھی جو ہے وہ بلی کے ساتھ بھی ریپ کیا. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. قبروں میں مردے نکال کر ان کے ساتھ ہو رہا. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اب مردانگی کہاں سے آ گئی؟ یہ مردانگی نہیں، یہ درندگی ہے. سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو سکھائیں کہ مردانگی اور درندگی میں فرق ہوتا ہے. چلے ہم کہتے ہیں کہ اگر بینگ مسلمز ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، پردہ کرنا چاہیے، جو ہے وہ غیر محرم سے سختی سے بات کرنی چاہیے، اپنا حسن چھپا کے رکھنا چاہیے، بال شال نہیں کھولنا چاہیے. اگر ریلیجیس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہندو، مسلم، کرسچینٹی، ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہیومینٹی کو اوپر رکھیں. یورپ میں انسانیت ہے، یہاں پہ بھی ڈریسنگ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی لڑکیاں تیار ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ریپ کیسز کبھی نہیں سننے میں آئے. اور اگر کبھی ہوں تو قانون ہے، سختی ہے. یہاں پہ بے شک پھانسی نہیں ہے، لیکن جس طرح کی سزائیں یہ دیتے ہیں نا کہ پوری لائف کے لیے آپ کو اندر رہنا، مر کے ہی باہر نکلنا، پھر انسان اس طرح کے جو ہے نا وہ کوئی بھی جرم جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کرتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمارے ملکوں میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے جی قانون سازی. جب قانون ہوگا نا، کسی کے ایسی تیسی کوئی ایسا کام کر جائے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پلیز ہر ماں کو میں کہتی ہوں، میرا بھی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک اور قابل بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اچھے راستے پہ چلائے اسے. اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ مردانگی اور درندگی میں بہت فرق ہے. تیسری بات، ہم ایشیا میں رہ رہے ہیں، رشتے اتنی لیٹ کر رہے ہیں بچوں کے. چلیں جو کوئی باہر ہے، مجبوری ہے ڈاکیومنٹیشن کے، کچھ پاکستان میں بھی ہے، لڑکوں کے لیے شرطیں رکھ دی ہیں جی، نوکری لگا ہو، پیسے ہوں، چھوٹی فیملی ہو، شہر میں ہو، اسٹیبل ہو.
اتنی یہاں تک پہنچتے پہنچتے لڑکا 30-32 سال کا ہو جاتا ہے، پھر ان کے اندر یہ والی ڈیزائرز آئیں گی۔ لڑکیوں کے لیے شرطیں رکھ دی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہو، کم ایج بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور ہر کام میں ایکسپرٹ بھی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایج 30-32 ہو جائے گی تو یہ ڈیزائرز اپنے آپ آئیں گی۔ اور پھر جو آج کل کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا، ہر چیز، وہاں سے لوگ یہی کچھ سیکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے کم جو ہے وہ انہیں دیکھنے دیں، اسمارٹ اسکرین کا استعمال کم کریں، دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، اس کی کیسی کمپنی ہے، کن میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کن سے بات کر رہا ہے۔ اور اپنی بچیوں کی حفاظت خود کریں، انہیں لے کر آئیں، چھوڑ کر آئیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا غیر محرم کیا ہے، اگر تمہارے چاچے کا بیٹا بھی ہے یا مامے کا بیٹا بھی ہے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، کتنا فاصلہ بنا کر رکھنا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، باہر نکلنا ہے تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلنا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اپنی بچیوں کا خود دھیان رکھیں بھائی، ان کے ساتھ رہیں سائے کی طرح۔ بچوں کو بے شک ایک ٹائم پہ سختی لگتی ہے۔ ہمارے 90s کے دور تھے نا کہ چھوٹے چھوٹے، مجھے یاد ہے کہ چھوٹے چھوٹے تھے ہم، میں شاید 1 کلاس میں ہوں گی جب سے دوپٹہ لینا سر پہ شروع کیا تھا، تو عادت ہو جاتی ہے اس چیز کی۔ تو ہمیں تو کبھی نہیں لگا ہمارے ماں باپ نے سختی کی ہے یا وہ کنزرویٹیو ہیں یا وہ بیکورڈ ہیں یا ان کے نیرو مائنڈڈ ہیں۔ آج اسی چیز کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، سب ٹھیک ہے، عادت ہے اپنے آپ کو کور کرنے کی، رکھنے کی۔ جب شروع سے ہم بچیوں کو روکیں گے ٹوکیں گے نہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے تو کسی کی بھی درندگی جاگ سکتی ہے۔ اور اس درندگی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا قانون سازی سخت سے سخت کی جائے۔ ایسے 2-4 لوگوں کو پکڑ کے ٹانکا جائے نا تو ہر بندے کو آنکھیں ہو جاتی ہیں کہ اب یہ کام نہیں کرنا ہے ابھی۔ میں یہ کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں جی وہ کپڑے پہن کے ایسے نکلتی ہیں نا تو ہمارے اندر خواہشات آ جاتی ہیں۔ تو یہ یورپ میں دیکھ لیں، یہ ہر طرف لڑکیاں، یہ دیکھیں جہاں ہم گروسری کرنے آتے ہیں یہ پورے اس میں لڑکیاں ہی لڑکیاں، کوئی ایک میل نہیں ہے۔ مجھے پک اپ میں جاتی ہوں لڑکیاں ہیں، کانوڈ میں آتی ہوں لڑکیاں ہیں، چائنیز مارکیٹ میں جاتی ہوں لڑکیاں ہیں، بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں لڑکیاں۔ میں نے بہت کم یہاں پہ میل دیکھے ہیں۔ لیڈل میں جاتے ہیں نا، موسٹلی وہاں پہ کاؤنٹرز پہ لڑکیاں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا مطلب ان لوگوں کے اندر پھر مردانگی نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مردانگی کی بات نہیں، یہاں پہ درندگی کی بات ہے۔ یہ مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مردانگی اور درندگی میں کتنا فرق ہے۔ یورپ میں کتنی عورت محفوظ ہے، دبئی دیکھیں دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے کہ اتنا سیفسٹ کنٹری اور سیفسٹ سٹی ہے اس کے، کہ وہاں پہ آدھی رات کو بھی عورت اکیلی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ میں جرمنی بھی رہ کر آئی ہوں 4-5 مہینے میں، رات کو 11 بجے بھی چلی جاتی تھی بیٹے کو لے کے اکیلی۔ سڑکیں سنسان ہیں، سب کچھ ہے، لائٹیں بند ہے، کسی کی مجال نہیں کوئی آپ کو ٹچ بھی کر جائے۔ یہاں پہ اولینوں میں رہ رہی ہوں، یہاں پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے، 0 کرائم ریٹ ہے یہاں پہ۔ تو آپ سوچیں کہ پھر یورپ کی عورتیں کیوں محفوظ ہیں، کس وجہ سے محفوظ ہیں؟ کچھ تو ایسا ہے نا کہ وہ محفوظ ہیں، قانون سازی ہے اس لیے محفوظ ہیں۔ ان لوگوں کے اندر کیوں درندگی نہیں ہے؟ درندگی اسی وجہ سے نہیں ہے، جب اتنی سخت سزائیں ہوں گی تو درندگی اپنے آپ مر جائے گی۔ بس جی آج کا ولاگ اتنا ہی۔ سب کی بہن بیٹیوں کے لیے اللہ اچھا کرے، سب کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ اور لڑکیوں کو میں کہوں گی جب باہر نکلے نا تو اپنے ساتھ پیپر سپرے رکھ کے نکلا کریں، مرچی رکھ کے نکلا کریں، کوئی وہ الیکٹرک وولٹ والا ملتا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ کرنٹ لگتا ہے، وہ رکھ کے نکلا کریں۔ اور کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کوئی روڈ تو نہیں میں کہہ سکتی، کوئی ایسی چیز جس سے آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے، کیونکہ جب آپ وہ ڈیفینس میکینزم اپناتے ہیں نا تو تب آپ کو قانون بھی نہیں پوچھتا، آپ اپنی ڈیفینس میں کسی کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ یہ چیزیں دے کے، اگر ایمرجنسی کہیں جانا بھی پڑ رہا ہے تو نکلیں۔ رکشوں میں اکیلی نہ آئے جائیں، اگر آتی جاتی ہیں تو پلیز اپنے رکشے کا نمبر نوٹ کر کے اپنے گھر کسی بھائی کو سینڈ کر دیں کہ میں اس رکشے میں سفر کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ اپنی لوکیشن شیئر کریں اپنے بھائی کو یا گھر میں کسی کو جو آپ نظر رکھتا رہے کہ رکشہ تھوڑا سا بھی آپ کو لگے کہ یہ کسی طرف مڑ رہا ہے یا کہیں آپ کو تھوڑا سا آکورڈ فیل ہو تو اسی ٹائم جو ہے وہ گھر ایک میسیج ڈراپ کر دیں یا کہیں پہ بھی کال کر دیں جو آپ کی ہیلپ کر سکے۔ اتنی ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، مانا کہ سسٹم نہیں ہے لیکن کوئی تو ہوگا نا اللہ کا بندہ جو آپ کی ہیلپ کرے گا۔ باقی گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی وغیرہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جن بچیوں کے ساتھ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے حالات پہ رحم فرمائے، ان کو ہمت دے یہ برداشت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کسی کی بچی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بلاگ اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔